وجهه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سبحان الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رسول الله انظر لنا سبحان الله يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمعك لنا يا رسول اللہ انظر حالنا ذرا رل کے پڑھ لو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمعک لنا اننی فی بار غم مغرق إنني في بحر غم مغرق خذ بيدي سهل لنا أثقالنا يا رسول الله انظر ہر طرح دی حمد و صلاۃ تو بعد آج ظالنا فریاد ہے اس خالق کائنات جلا والا دی پاک مقدس بارگاہ دے اندر اللہ تعالی جلا والا ساڈا رل بیٹھنا دوستاں دا اہتمام کرنا انتظام کرنا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے جو ٹوٹے پھٹے لفظاں دے نال جناب دے سامنے کوئی دین دی گل پیش کرن دا موقع نصیب ہویا اللہ تعالیٰ مینو ان دا آسن جزا عطا فرماوے دنیا آخرت رب سونا سارے دی سونی فرماوے اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن مجید دے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اساں قرآن اتاریا جڑا مومنہ واسطے شفا بھی تے مومنہ واسطے رحمت بھی ہے سبحان اللہ اس قرآن نو پڑھن نال شفاواں بھی ملدیاں نے تے رب دیاں رحمتاں بھی ملدیاں نے قرآن دی تلاوت کیتی جاوے تے اون دے کرن تو بعد رحمت نہ ملے شفا نہ ملے تو سمجھ لے آجے ایسی تلاوت جیڑی رب دی جندے تو رحمت حاصل نہ ہوئے شفا حاصل نہ ہوئے وہ کامل تلاوت نہیں وہ تلاوت ہی ناقص ہے اگر تلاوت کامل ہوندی تو رب دا وعدہ لا تبدیل بکلمات اللہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میرے کلمات تبدیل نہیں ہوندے جب رب دا وعدہ ہے تو پھر شفا بھی ملنی ہے رحمت بھی ملنی ہے تو ملدی کیوں نہیں بھائی جان اس کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور پیر مہر علی شاہ اور حضرت مولانا خورشید احمد صاحب جڑے محدث اعظم فیصل آباد دے شاگرد سن آپ فرماندے نے فرمایا قرآن تلاوت کیتا جاندا ہے اللہ تعالیٰ قرآن دے بارے فرمایا ہے لعلکم تاقلون قرآن اساں تانوں دتا ہے تاکہ تسی اینو پڑھ کے عقل حاصل کرو تانوں اینے پڑھن نال عقل آ جاوے سیان پو تے دنائی تواڈے چ آ جاوے قرآن نو پڑھیا جائے بندہ انسان عقل مند بھی نہ ہوئے سیان پو بھی نہ ہوئے یہ ہو نہیں سکتا لیکن قرآن پڑھیا کیویں جاندا ہے ایک قرآن دے نال جڑا ظلم ہوندا ہے اج کل تلاوت دے دوران
ایسا ظلم کسے کتاب دے نال نہیں ہوندا جیڑا ظلم کتاب قرآن مجید دے نال کیتا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک یہود و نصارہ دا فتنہ ہے، کیونکہ یہود اور نصارہ وہ چاہتے ہیں کہ قرآن والے جڑے عالم ہیں جنہوں آندے نے دینی علماء یہ تیار نہ ہون، مذہبی علماء تیار ہون۔ مذہبی علماء کو تیار کرنے کے لیے وہ اپنے ممالک میں بھی اجازت دیتے ہیں، ہمارے ملکوں میں آؤ، ادھر تبلیغ کرو، ادھر تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، اپنا مذہبی تعلیم دو۔ لیکن جو دینی عالم ہوگا اس کو کبھی گوارا نہ یہود کریں گے، نہ نصارہ کریں گے، نہ ان کے غلام کریں گے۔ اور قرآن کی تلاوت وہ عالم تیار کرتی ہے جو دین کا عالم ہو۔ مذہبی علماء تو آپ کو مل جائیں گے، پر قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں اگر دنیا کائنات میں آپ نظر دوڑائیں گے دینی عالم ملے گا تو میرے شیخ کے علاوہ کوئی دینی عالم آپ کو نظر ملے گا۔ یہ بہت بڑا عظیم نقطہ ہے کہ ایک مذہبی عالم ہوتے ہیں، ایک دینی عالم ہوتے ہیں۔ اب مذہبی عالم وہ کیا کرتے ہیں، کیسے تلاوت کراتے ہیں اور کرتے ہیں؟ وہ تلاوت کرتے ہیں قرآن کے الفاظ پڑھے جائیں، بس اس پر رکھنا، قرآن کے الفاظ پڑھی جاؤ، اس پر ثواب ملے گا، ہر لفظ کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن یہ تلاوت ناقص ہے۔ تلاوت کامل کب ہو جائے گی کہ کوئی بھی کتاب دنیا کائنات کے اندر ہو اس کتاب کو بغیر سمجھے اگر کوئی پڑھے نا، 1-2 ورق پڑھے گا، اس کے بعد اس نے کہہ دینا بھائی جان میں نے تو جی قاری صاحب سمجھ نہیں آ رہی، میری سمجھ تو بالا تارے، میں کتاب پتہ نہیں کی لکھیا جی وچ میں نے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، الفاظ جے پڑھ لے گا۔ بعض اوقات کتب دیاں عبارتاں اس طرح ہوندیاں ٹھڈو عبارت ہی نہیں آنی، معنی مطلب سمجھنا تے دور دی گل ہے۔ ہن جدوں کتاب دی عبارت بھی نہیں آنی، معنی مطلب بھی نہیں سمجھنا، ایسی کتاب دی تلاوت کرنا کوئی ذی شعور عقل مند انسان تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن عجیب ظلم قرآن مجید نال اس دور دے اندر ہو رہا ہے کہ قرآن نو پڑھیا جائے گا، کوئی کتاب ہوئے بغیر سمجھن تو، بغیر معنی مطلب جانن تو اس کتاب نو نہیں پڑھنا گوارا کردا کوئی انسان نہیں۔ مثلا حکیم دی کتاب ہے، حکمت والے نقصے لکھے نے، اگر کوئی انسان ہو حکمت والے نقصے جڑے نے انہاں نو اگر وہ یاد کر لیندا ہے، دعائیاں دے نام انہاں نو یاد کرن نال اون دی یرکان دی بیماری نہیں جائے گی، شوگر دی بیماری نہیں جائے گی، اون دی بیماریاں دا حل نسخے نو یاد نہیں کرنا، وہ نسخے نو سمجھ کے ان دیاں دعائیاں دی تاثیر جدو استعمال اثر ہوئے گا، اندر دعائی استعمال کرے گا تے فائدہ ہوئے گا۔ قرآن مجید دے الفاظ نو تلاوت کرن دے نال انساناں نو عقل تے شعور نہیں ہوندا تے دینی علماء تیار نہیں ہوندے، مذہبی ضرور ہو جان گے، علامت مذہب دی لوگ کہیں گے لکھو نا قرآن دی تلاوت صبح شام کرا رہا ہے، قاری صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، لیکن یہود و نصارہ دا فتنہ ہے۔ اسلام جڑے علماء تیار کردا وہ دینی عالم ہوندے نے۔ دینی علماء کیا ہوندے نے؟ وہ کتاب نو پڑھ دے نے کہ الفاظ رب دے کلام دے نے، انہاں دے اندر معنی کی چھپے پتہ تے تاں لگنا کہ رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے۔ اے جڑا اے فتنہ تلاوت ہے، یہود و نصارہ دا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ وہ کہندے نے کہ مسلماناں نو جی قرآن دے معنی دا پتہ چل گیا، یہ معنی سمجھن لگ پے، پھر تے رب دی واحد ہے انہاں نوں پتہ لگ جانا، انہاں کو لعلکم تاقلون، رب قرآن فرما رہا ہے تسی عقل والے ہو جاؤ، اساں قرآن اتاری اس واسطے تانوں سمجھ آ جائے، عقل آ جائے، تانوں شعور آ جائے۔ جدوں قرآن دی سمجھ آ جانی انسان عقل والے ہون گے تے جڑے عقل والے ہون گے او کدے شیطان والیاں دے جال تے پھندے تے انہاں دے جناب اعلیٰ پالیسی دے اندر اپنے آپ نہ پھنسان دے نے تے نہ لوکاں نو پھنسن دین دے نے۔ جیڑا ہوئے گا مذہبی عالم او آپ بھی پھنس جائے گا، لوکاں نو بھی پھنسا چھڈے گا۔ مذہبی عالم دین دی خدمت نہیں کر سکتا، دینی عالم ہی دین دی خدمت کرتا ہے۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ، گل تے توجہ رکھا جائے۔ ہن دینی علماء ان دا فقدان کیوں ہوندا جا رہا ہے؟ اس واسطے کہ اساں قرآن نو سمجھنا ہی نہیں، رسم سمجھی، قرآن پڑھے الحمدللہ رب العالمین، پتہ نہیں قرآن کی کہہ رہے، کوئی پتہ نہیں، لفظ سیدھے کیتی جاؤ۔ تجوید دے مدرسے تانوں کافراں دے یہود و نصارہ دے ملک وچ ملن گے، تجوید دے مدرسے تانوں جناب اعلیٰ کافر اپنے ملکاں دے اندر بنا کے دین دے، کیتی جاؤ، پڑھی جاؤ، سارا کچھ کیتی جاؤ۔ کیوں؟ انہوں نے پتہ ہے ان دے نال دینی تیار نہیں ہونا، ان دے نال مذہبی بنے گا تو مذہبی انتشار تے خود یہود و نصارہ چاہتے نے تاکہ انہاں دے اندر خانہ جنگی پیدا ہوئی رہے،
انہوں حقیقت دا نہ پتہ، حقیقت دا پتہ اس وقت لگنا ہے، عقل شعور انسان کو اس وقت ہونا ہے، رب دے قرآن دی تلاوت رحمت شفا اس وقت بنے گی جدو میرے خواجہ محمد شفیع لاجپال ورگیاں دی توجہ نال قرآن دا معنی مطلب سمجھ آئے، قرآن دی لفظی تلاوت نال۔ تا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آخر بول پہ توجہ ہے سبحان اللہ۔ آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا زہری الفاظ تے پڑھن والے تانوں جگ وچ بڑے ملدے نے، لیکن اللہ دا جڑا ولی کامل ہوندا ہے وہ زہری الفاظ نہیں، قرآن دے معنی جاندا ہے۔ امام عبد الوہاب شرانی فرماندے نے تسی کی سمجھدے جو قرآن تمام علوم نہیں؟ فرمایا تسی نہیں کڈ سکتے، تسی نہیں سمجھ سکتے، تو کیا قرآن وچ علم نہیں؟ فرمایا سارے علم نے۔ اگر میرے تو کوئی پوچھے نا کہ اہل سنت و جماعت دا مذہب، میں الحمدللہ دی لام تو ثابت کرتا ہے، ایک لفظ جو سارا مذہب کر دیا سبحان اللہ۔ وہ قرآن دے عالم سن جڑے قرآن دے معنی سمجھن والے سن۔ ہن یہودو نصارا دا فتنہ تلاوت کیتی جائے بغیر سمجھن تو، تلاوت قرآن نو پڑھیا جاوے آسان طریقے نال بغیر سمجھن تو، اے یہودو نصارا دا فتنہ ہے۔ ساڈے مرشد کریم ساڈے شیخ لاجپال نے فرمایا قرآن پڑھو بھی نال قرآن نو سمجھو۔ کیوں؟ جدو قرآن پڑھو گے، قرآن نو سمجھو گے، اندے نال دینی عالم تیار ہوئے گا، مذہبی عالم تیار یہ مذہبی ایویں ہی ہوندے نے، میں جاندے پہ تھوڑا کے تھلے لے گئے، کوئی ادھر لے گیا، کوئی ادھر لے گیا، کوئی ووٹاں وچ، کوئی ایران وچ، کوئی ادھر جا بڑھیا۔ یہ مذہبی نے، انہاں مذہبی خدمات دے تحت بول رہن گے تانوں، لیکن دین دے خلاف جڑے اٹھن والے اعتراضات انہوں نے جواب نہیں دے سکن۔ دین دے اعتراضات جڑے دین دے اوتے ہون گے، اسلام دے اوتے ہون گے، انہاں دا جواب کون دین گے؟ جڑے قرآن و حدیث دے معنی سمجھن والے علماء، دینی علماء۔ اس وقت پاکستان دے اندر تانوں مفتی بھی نظر آن گے، فقیہ بھی ہون گے، سارے دعوے کرن والے ہون گے، لیکن دینی عالم نہیں ہوگا۔ دینی عالم ہوندا جڑا ہر اعتبار دے نال امت مسلمان دے عقائد، نظریات، اسلام دا دفاع، غیر مسلمان دے سوالات جنہیں بھی کیتے جان ان دا دفاع کردا ہے تے ان دا جواب دیندا ہے تے اپنی حد تے بالکل پکا ہوندا ہے۔ انہوں یہ نہیں ہوندا بھی آیا میرے نال ہٹ جان گے میں انج ہو جا گیا، کسے طرح دا خوف نہیں رکھدا۔ ان دا یقین، توکل، بھروسہ رب دی ذات تے ہوندا ہے، نگاہ رب دی ذات تے ہوندی۔ انہوں پتہ ہے میرے کیتے دی جزا مینوں میرے مالک نے دینی، نہ دنیا تے اپنی جزا کسے کو لینا چاہندا ہے تے نہ کسے تے بھروسہ رکھدا ہے۔ جدوں اللہ رسول تے رکھے دا تے اللہ رسول پھر اس قرآن تو شفا بھی دیندا ہے، اس قرآن تو رحمت بھی دیندا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈیاں اولاداں نوں دینی علماء بناوے، قرآن و حدیث دا معنی سمجھن والے بناوے۔ قرآن دے معنی جدوں تک نہیں سمجھاں گے ادوں تک اسی کافراں دا جواب اسلام دے اوتے ہون والے اعتراضات نہیں دے سکاں گے۔ ہاں مسجداں سنبھالن والے بڑے نے، مدرسے عام سنبھالن والے بڑے نے، لیکن دین نو سمجھ کے دین دا دفاع تے دین دا درد تے نشر و اشاعت او قسم خدا دی پوری دنیا دے اندر پھر لو، میرے شیخ دی نگاہ تو تانوں علاوہ کوئی بندہ نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ جنہیں ٹوٹے پھوٹے لفظ جناب دی بارگاہ پیش کیتے، اللہ تعالیٰ میری کوشش کاوش قبول فرماوے۔